السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ مدینہ منورہ سے میں ہوں شیخ صداقت، اور یہ آپ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روضہ مبارک کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں، اور سامنے یہ جبل احد کا جنتی پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ یہ جبل احد جنتی پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جان کے جسم اطہر کو چادر میں لے کے جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، تو پہاڑ کا یہ حصہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی پیارے چچا جان کے ساتھ جنت البقیع کی جانب چل پڑا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی اس محبت کو دیکھ کے اپنے پیارے چچا جان اور تمام شہداء احد کے صحابہ کرام کی یہی تدفین فرما دی۔ اس وقت ہم جبل احد کے بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانب ہیں اپنی منزل کی طرف، اور ہماری منزل اس وقت ہے وہ جگہ جہاں پہ ہر عمرے پر آنے والا جانے کی خواہش یا آرزو ضرور کرتا ہے۔ اور یہ سامنے وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان دجال کے نمودار ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ اس جبل احد کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا پارک بنایا ہے، اور اس کے اندر بہت پیاری خوبصورت سی مسجد ہے، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے یہاں پہ اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اس مقام کو انجوائے کرنے، اور اس مقام پر آنے کے بعد ان کی ایک بہت عظیم سنت جو کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی زیارت کر کے اس کے اوپر تشریف فرما ہو کے ادا کی، وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سامنے پہاڑ پہ جو آپ کو ایک قلعہ نما نظر آ رہا ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ ایک کیسٹل قصر جیسا بنایا گیا۔ اس کے اندر 5 بڑے بڑے کمرے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد اس کے اوپر بھی ایک میں ولاگ بناؤں گا۔ اس کے اوپر جانے کے لیے بہت اچھا راستہ ہے، اور اس کی انٹری کبھی کبھی کھلی ہوتی ہے۔ وادی جن کا راستہ شروع ہوتے ہی اس قسم کی ایکٹیویٹیز بہت دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ وادی جن مدینہ شہر سے کم و بیش 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وادی جن شروع ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کا ایک پانی کا ڈیم ہے۔ وادی جن کے پورے علاقے میں جبل احد اور اس کے ساتھ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو سارا بارش کا پانی جمع ہو کے اس علاقے میں جمع ہوتا ہے، اور فشنگ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس میں بے تحاشا اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اگر کوئی فشنگ کرنے کا ماہر اور تجربہ کار شوقین ہو تو وہ یہاں اپنے شوق کو پورا کر سکتا ہے۔ وادی جن جو ایک آبادی ہے، یہ پوری پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تمام پہاڑ اس کے چاروں طرف نئے نئے نظارے اور نئے نئے نقش و نگار پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم وادی جن کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے گاڑی کو بہت زیادہ مزاحمت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ گاڑی کو RPM دینے پڑتے ہیں۔ کم و بیش 3000 RPM اگر ہماری گاڑی کے ہوں گے تب کہیں جا کے ہماری گاڑی 60 یا 70 80 کلومیٹر کی سپیڈ پر چل رہی ہوتی ہے۔ اس جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے تو یہاں کی مقیم ایک عورت نے ان درختوں کی نسل کی ایک درخت سے لکڑی لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا، اور وہ ممبر وہاں رکھا گیا تھا مسجد نبوی میں، پہلا ممبر، اور وہاں سے ممبر کی شروعات ہوئی۔ اس پہاڑ کو دیکھیں آپ، جب آپ یہاں خود موجود ہوں گے اور اس پہاڑوں کو دیکھیں گے تو عجیب و غریب شکلیں اور عجیب و غریب نقش و نگار جیسا آپ اپنے دماغ میں سوچیں گے وہ منظر آپ کو اس پہاڑ پہ نظر آئے گا۔ اس وقت اس تصویر میں مجھے ایک عورت جیسا شکل اور ایک پاؤں کا تلوا جیسا منظر نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے وادی جن میں آنے کی صرف 2 وجہ ہیں۔ ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بچے جو یہاں آ کے گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کیمپنگ بائکس وغیرہ بھی ملتی ہیں، ہارس رائڈنگ ہے، کیمل رائڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ ویدر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ شہر سے کافی دور یہ جگہ ہے، کھلا میدانی علاقہ، اور میدان ختم ہونے کے ساتھ چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو یہاں کا ویدر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو
تو ہم لوگ اکثر کم و بیش مہینے میں 3-4 چکر لگ جاتے ہیں. کبھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں تو انہیں کبھی زیارت کے لیے لے کر آتے ہیں اس جگہ پہ. دوسرا بچے ہر وقت یہاں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آ کر ان کو انلمیٹڈ ڈرائیونگ ایڈونچر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ یہاں ہم لوگ کچھ وقت اپنا ایکسپینڈ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، کچھ ساتھ میں کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں. اب یہاں پر بھی دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں تقریباً کم و بیش. کھانے کے علاوہ ریفریشمنٹ کے حوالے سے تمام چیزیں یہاں مل جاتی ہیں. اب تو یہاں پر کچھ حاجیوں کے استعمال میں ان کے گفٹ وغیرہ لے جانے کے لیے بھی کچھ شاپنگ، کھجوریں وغیرہ بھی اب یہاں ملنے لگی ہیں. کم و بیش تقریباً ہر شخص ہی جو بھی یہاں مدینہ منورہ تشریف لے کر آتا ہے، چاہے وہ حج پہ آئے، عمرے پہ آئے یا وزٹ ویزے پر آئے، اس کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ اس نے وادی جن دیکھنا ہے. وادی جن کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن مستند حدیث یا کوئی ایسی تاریخی روایت ابھی تک تو میری نظر میں نہیں آئی. لیکن یہاں آنے کے بعد، یہاں کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے جو اندازہ لگایا ہے، یہاں پر واقعی میں جنوں کے حوالے سے کوئی بستی آباد تھی یا آباد ہے، اور اس کے آثار بھی ہمیں یہاں دکھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر. دوسری بات یہ دیکھیں کیسا خوبصورت بازار جیسا منظر بن گیا ہے. یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بن گئی ہیں اور تقریباً رات گئے دیر تک 10-11 بجے تک یہ ساری رونق یہاں رہتی ہے. اور لوگ جو پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کے لیے یا ایڈونچر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور یہاں پر حاجی حضرات زیادہ آتے ہیں، اور جمعے اور ہفتے کے دن جمعرات کی شام سے مقام مدینہ بھی یہاں پر اپنی ویکینڈ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بہت اچھا ایک لک ہے جب سے یہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اور زیادہ رش یہاں ہونے لگا ہے. یہاں آ کے میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ یہاں پہ ایک نہیں بلکہ 2-3 ایسے مقامات ہیں جس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہلے کسی زمانے میں کوئی آبادی تھی. اس کو میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا. ان پہاڑوں کو آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے اوپر یہ دیکھیں سامنے کچھ عجیب و غریب سی، جو آپ اپنے ذہن میں سوچیں گے اس سے مشابہت رکھتی ہوئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ پہاڑ میں بہت سارے سوراخ ہیں گول گول سے، جیسے جانور یا پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پہاڑ عام پہاڑوں سے ان کی ساخت جو ہے بالکل مختلف ہے. دوسری بات، یہاں پر جب گاڑی لے کر آپ آتے ہیں تو گاڑی کو بہت زور لگا کر اندر آنا ہوتا ہے مدینہ منورہ سے وادی جن کی طرف. لیکن جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ اپنی گاڑی کا انجن سوئچ آف کر دیں، آپ کی گاڑی 120 کلومیٹر سے بھی اوپر کی سپیڈ پہ اس جگہ سے دور نکلنے کی کوشش کرے گی. لیکن آپ یہ تجربہ کریے گا تو صرف گاڑی کو نیوٹرل کریے گا اور گاڑی اپنی اسٹارٹ رکھے گا. یہ دیکھیں پہاڑ کے اوپر ایک کھوپڑی اسکل جیسا ایک بالکل ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے. اس کو میں نے پہلے ایک دوست نے جا کے وزٹ کیا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ جیسے بندر کی کوئی کھوپڑی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں سامنے یہ ایک پتھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ سجدے کی حالت میں ہے. اس کی گردن جیسا بالکل الگ، دھڑ بالکل الگ، اور ٹانگیں اس جھونپڑی کے پیچھے یہ ابھی بن گئی ہے، پہلے یہ نہیں تھی. ہم نے اس وقت اس کی پوری تصویر دیکھی ہے تو جیسے جتنے گھٹنے ہوتے ہیں اتنے ہی یہ نیچے پتھر ہے. اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ باؤنڈری یہ وادی جن کے جو کہ یہاں پہ ایک قبرستان گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیئر ہے. پہلے یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا تھا مقبرہ کے نام یہ جو باؤنڈری ساتھ ساتھ چل راستے میں ہیں بنے ہوئے. یہ یہاں دیکھیں ایک یہ قبرستان ہے. کچھ عرصے اب اس پورے علاقے میں کوئی آبادی نہ ابھی ہے اور نہ پچھلے کئی 50-100 سالوں میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں کوئی آبادی تھی. لیکن یہ قبر یہاں قبرستان بنا ہوا ہے، جبکہ اس کے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ پہاڑ آگے جا کے بالکل بند ہیں. اور آپ آگے یہ نہیں سوچ سکتے کہ شاید کوئی قافلے وغیرہ یہاں مدینہ شریف کی طرف آتے ہوں گے تو ان کے جو مرحومین یا راستے میں جو لوگ وفات پا جاتے ہوں گے ان کو یہاں دفناتے ہوں گے.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ وہی عورت کی شکل سے مشابہت رکھتی ہوئی یہ جگہ مجھے ایسا لگتا ہے. ان پہاڑوں کی ساخت کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا ایسا لگے گا جیسے کوئی اوپر پہاڑ پہ کھڑا ہے. اور اکثر کم و بیش میں نے 4-5 پتھر اس طریقے سے دیکھے ہیں جیسے کوئی انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی سمت بالکل بالضبط خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. یہ میرا بیٹا جو ہے اپنی گاڑی کو یہاں انجوائے کرتے ہوئے ڈرفٹ مارتا ہے کیونکہ یہ والا عمل یہ والا تجربہ ہم شہر میں نہیں کر سکتے کچھ قانونی پابندیوں کی وجہ سے. اور یہاں پہ یہ ڈرفٹ اس مٹی کی وجہ سے ہونا بھی آسان ہو جاتی ہے. بچے یہاں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ ان کی مرضی کی ان کی پسند کی تمام چیزیں ملتی ہیں. اس لیے وہ ہر وقت وادی جن جس کو وادی بیدا کہتے ہیں آنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب یہ میرا کون سا بیٹا چلا رہا ہے یہ میں یہاں نہیں دکھا سکتا یہ کیونکہ وہ عمر میں چھوٹا ہے تو اس لیے میں نے اس کا فیس آنے سے پہلے ویڈیو کو کلوز کر دیا تھا تاکہ کوئی اللہ نہ کرے قانونی کوئی ایسی پیچیدگی میرے ساتھ ہو. اچھا جب ہم وادی جن کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ باؤنڈری وال نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جس کے اوپر مقبرہ اور یہاں کی گورنمنٹ نے اس کی کنفرمیشن کی ہے. اور جب ہم یہاں سے چلتے ہوئے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ہمارے لیے حدود حرم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کی تھی اس کی ایک سائن بورڈ بھی آتی ہے. جب ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم حدود حرم سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ حدود حرم کی یہ وہ تختی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ ایک وہ قبرستان آ گیا چھوٹا سا. تو وادی جن جانے کے راستے میں کم و بیش 5 کے قریب ایسے قبرستان آتے ہیں. نیوٹرل کے اوپر گاڑی خود جا رہی ہے اس کی سپیڈ ابھی آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. اس کی حقیقت کیا ہے ہم تو نہیں جانتے واللہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. لیکن وہاں پیچھے قبرستان ہونے کی وجہ سے اس بات کا تو پورا یقین ہے سے اوپر ہو گئی ہے 100 کے قریب جا رہی ہے اور نیوٹرل ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ کیمرہ رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے تو اس وجہ سے مجھے گاڑی کو سلو کرنا پڑتا ہے.